الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين قال الله تبارك في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل البيت فطهرهم تطهيرا وبركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى
جبریل بھی جاتے نہیں، ارے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حبیب قدریہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے بعد انتہائی واجب القدر عزتوں کے لائق معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میری صحت انتہائی ناساز ہے، لیکن میں چند جملے محبت حسینیت میں، محبت اہل بیت اتحاد میں آپ تک رکھنا چاہتا ہوں۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، یہ ماہ مبارک محرم الحرام شریف کا ہے، اور آپ تمامی احباب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے آتے ہی ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے، ہر دل غم سے نڈال ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی نے کہا تھا غم حسین میں رونا پہچان ہے آدمیت کی، جو غم حسین میں نہ روئے تو وہ روئے کیا۔ غم حسین منانا یہ ایک عظیم کام ہے، لیکن غم میں اور شور و غل میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز بالتفصیل واقعہ کربلا یہ جتنا مارکہ ہے، میں انشاءاللہ چاہے یہ مہینہ ختم بھی ہو گیا تب بھی ہم انشاءاللہ بالترتیب میں ساری باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا محبوب اعلان کر دو قُل لَا أَسْأَلُكُمْ، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب اپنے غلاموں کو بتاؤ کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کس پر؟ جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، نہ میں تم سے کوئی اجر مانگتا ہوں، جتنی نعمتیں میں نے دی ہیں نہ ان پہ میں کوئی سوال کرتا ہوں اور نہ ان کی میں کوئی اجرت مانگتا ہوں، لیکن فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوبہ جو تیرے قرابت دار ہیں نا، میں اتنا ضرور کہوں گا کہ انہیں ان سے پیار کرنا پڑے گا۔ اللہ کی تقسیم دیکھیے، اللہ کی ورڈ دیکھیے کہ میرے رب نے تقسیم کیسی فرمائی۔ فرمایا میں کسی نعمت پہ تم سے اجر نہیں مانگتا،
لیکن اگر بغض آل محمد سینے میں ہوا تو تم میرے نہیں ہو سکتے. فرمایا بغض آل محمد دل میں رکھ کر تم مومن نہیں ہو سکتے. تم یزیدی ضرور ہو سکتے ہو، مومنین نہیں ہو سکتے، حسینی نہیں ہو سکتے. اور اس آل سے پیار کرنا یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی پیر کا فتویٰ نہیں ہے. یہ گھرانہ، یہ خانوادہ اتنا پاکیزہ خانوادہ ہے، اتنا لجپال گھرانہ ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. یہ میرے ہاتھ میں کپڑا موجود ہے، اگر اسے ناپاک ہو جائے یہ تو اسے میں اگر پاک کروں تو آپ مجھ پہ اعتراض کر سکتے ہیں مولوی صاحب یہ کپڑا ناپاک ہے. میں پوچھوں کیوں ناپاک ہے تو آپ کہیں گے تساں پاک کیتا ہوئی سکنا ناپاک ہو ہے. اس میں یہ بات لائی جا سکتی ہے کہ یہ کپڑا ناپاک ہے، لیکن آل محمد کی پاکی کا بیان رب خود بیان کرتا ہے. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. روز میرے آقا تشریف فرما تھے، میرے آقا کریم جلوہ فرما ہوئے، میرے آقا کریم کے ہاتھوں میں ایک چادر ہے. حضور نے چادر لی، اپنے سر پہ بھی لی، امام حسن مجتبیٰ کے سر پہ بھی ڈالی، امام حسین کے سر پہ بھی ڈالی، جناب سیدہ فاطمہ کے سر پہ بھی ڈالی اور جناب مولا علی کے سر پہ ڈالی. مچل کے کہیں سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کے غلاموں میرے حضور نے چادر ڈالی، پھر دعا مانگی اللہم ہاؤلائی اہل البیت فطہرہم تطہیرا. یا رب العالمین یہ میرے گھر والے ہیں، اے کریم ربا ان سے ناپاکی کو دور فرما. میرے آقا کریم سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے. میرے رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سونیا تم نے پاکی کی دعا مانگی ہے، ہم نے انہیں صرف پاک نہیں کیا، فرمایا وَيُطَّهِرَهُمْ تَطْهِيرًا. سونیا من موڑیا پاک بھی کر دیا ہے اور تطہیرہ کی مور بھی لگا. اب کوئی دنیا کا کمینہ بندہ اہل بیت کو ناپاک کہے تو اس کے لیے بہترین فتویٰ موجود ہے کہ اہل بیت اطہار کو تیرے باپ نے پاک نہیں کیا، کسی مولوی نے پاک نہیں کیا، اور محمد آل پاک کو پاک کرنے والی، پاک کروانے والی ذات حضور کی ہے اور پاک کرنے والی ذات خود رب العالمین کی ہے. آقا علیہ السلام کے غلاموں میرے آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حضور ایک روز سیدہ فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزر رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کو امام حسین کی رونے کی آواز آئی. حضور سیدہ کے گھر میں تشریف فرما ہوئے اور فرمایا فاطمہ میرے حسین کو نہ بلایا کر، تجھے پتہ نہیں ہے حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میرے حسین نے بڑے کم چلنے ہیں، اس نے بڑا کچھ برداشت کرنا ہے، تو فاطمہ اسے بلایا نہ کر. آقا علیہ السلام کے غلاموں یہ واقعہ کربلا بیان تو کیا جاتا ہے لیکن بڑی ڈنڈی ماری جاتی ہے. یہ ڈنڈی مار لوگوں سے بچنا چاہیے. میں کہتا ہوں واقعہ کربلا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی بیان کرے تو میں دیکھوں کہ دل کیسے نہیں بدلتے، تو میں دیکھوں کہ بے نمازی نمازی کیسے نہیں بنتا، اور میں دیکھوں کہ شرابی شراب کیسے نہیں چھوڑتا، اور میں دیکھوں کہ زنا کرنے والا زنا کیسے نہیں چھوڑتا. میرے حسین نے سر دے دیا لیکن نماز نہ چھوڑی. حسین نے اپنا کنبہ کٹوا دیا لیکن شرابی کے ہاتھ میں اپنا شراب نہ دیا، ہاتھ نہ دیا. ارے میرے حسین نے اپنے جسم پہ تیر کھائے، تلواروں سے زخم کھائے لیکن کسی ظالم کا ساتھ نہ دیا. لوگوں یہ واقعہ کربلا، یہ میرے نبی کا خانوادہ کیسے مدینے کو چھوڑ کر مدینے سے نکلا ہے.
لوگوں آج کوئی مدینے جائے جو کہے ہو اللہ تمہیں پھر جانا نصیب کرے، لیکن ایک عاشق جب مدینہ چھوڑتا ہے تو اس کے دل کا حال کوئی پوچھے تو وہ بتائے کہ میرے آقا کا مدینہ چھوڑنا کتنی مشکل بات ہے۔ ایک دفعہ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ۔ حضور کے غلاموں، میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ کی شہادت کی خبر بچپن میں مل گئی تھی۔ آپ کی توجہ اگر ادھر ادھر ہوئی تو میں بالکل تقریر چھوڑ دوں گا اور ہمیں نماز ادا کرنی ہے، بالکل توجہ میں آپ کی چھوڑ دوں گا۔ یہ میرے نبی کا خانوادہ اپنے نانے کے دین کو بچانے کی غرض سے اپنے نانے کا شہر چھوڑ کے کربلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آؤ نہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آؤ نہ میں تمہیں بتاؤں یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خانوادہ کیسے اپنے نانے کے دربار کو چھوڑ کے مکے پہنچا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ ایک الگ داستان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے نانے کے دربار پہ حاضری دی، یہ ایک الگ داستان ہے۔ کیسے میرے امام نے اپنے علی اکبر کو ذبح کروایا، یہ ایک الگ داستان ہے۔ کیسے میرے امام نے اپنے علی اصغر کو پیش کیا، یہ ایک الگ داستان ہے۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، میرے نبی نہ آتے دین بنتا نہ، حسین نہ آتے دین بچتا نہ۔ بس میں اتنا کہنا چاہوں گا، نبی آئے دین بن گیا، حسین آئے دین بچ گیا۔ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، ارے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ایک روز میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے امام علی مقام امام حسین کو میرے آقا کریم نے اپنی گود میں لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار امام حسین کی گردن پہ بوسہ دے رہے ہیں۔ جناب سیدہ نے پوچھا، او میرے بابا بتائیں نا وجہ کیا ہے؟ آگے آپ جب بھی حسین کو بوسہ دیتے آپ بوسہ پیشانی پہ دیا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، او میری بیٹی فاطمہ، یہ وہ گردن ہے جب میرے دین پہ اوکھا وقت آ جائے گا، ارے جب میرا دین خطرے میں پڑ جائے گا، میرا حسین یہی گردن کٹا کر میرے دین کا جھنڈا بلند کرے گا۔ ارے ہم کیوں نہ کہیں افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین کا، ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین۔ پیار سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میرے امام علی مقام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی ام فضل حضور کے گھر تشریف فرما ہوئی، بڑی پریشان حال ہے۔ میرے آقا نے پوچھا، ام فضل بڑی پریشان نظر آ رہی ہیں آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے ایک گوشت کا ٹکڑا گرا اور میری جولی میں آ کر گرا۔ میرے آقا نے فرمایا، ام فضل تم نے خواب سچ دیکھا ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں اس کی تعبیر کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے چچی ام فضل، میری بیٹی فاطمہ کے گھر اللہ ایک پتر عطا کرے گا جس کا نام حسین ہوگا، لیکن اس حسین کو ظالموں نے کربلا میں جا کر شہید کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو صبر کرو ذرا۔ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بچپن میں مل گئی تھی۔ حضور کل مختار ہیں، حضور جو چاہے رب سے کروا سکتے ہیں۔
میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر حضور کو پہنچی تو حضور نے یہ بھی دعا کی، یا اللہ میرا نواسہ مجھے بڑا لاڈلا ہے، تو میرے کہنے پہ یا اللہ یہ امتحان ختم کر دے۔ جناب سیدہ فاطمہ کو بھی پتا چل گیا، میرے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی پتا چل گیا، لیکن اس خانے والے نے یہ دعا نہیں مانگی کہ ربا یہ امتحان ختم کر دے، ہمارے بچوں کو بری کر دے۔ جب بھی دعا مانگی تو دعا یہ مانگی، یا اللہ ہمارے حسین کو استقامت عطا کرنا، یا اللہ حسین کو صبر عطا کرنا۔ اور لوگوں حسین کا صبر پھر زمانے نے دیکھا ہے، حسین جیسی استقامت کوئی لا کر تو دیکھے، جو استقامت میرے حسین نے دکھائی لوگوں زمانہ رہ گیا، زمانے میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں پیدا ہوا جو استقامت حسین نے دکھائی وہ ایسی استقامت دکھا کر دکھائی۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں میرے امام علی مقام امام حسین وہ شخصیت ہے، حضور فرمایا کرتے تھے لوگوں یہ وہ شہزادے ہیں جنہیں میں نے دنیا میں ہی جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پرورش میرے حضور خود فرماتے تھے۔ ایک روز آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، میرے حضور مصلی امامت پہ موجود، پیچھے صحابہ موجود، حضور سجدے میں تشریف فرما ہوئے کہ وہاں سے حسین آ گئے۔ میرے امام علی مقام امام حسین میرے آقا علیہ السلام کی پیٹھ پہ سوار ہو گئے۔ حضور کو پتا چل گیا کہ اب میرا حسین آ گیا ہے۔ عرض کی اے رب العالمین، سجدے سے سر اٹھاؤں تو حسین گرتا ہے، اگر سجدے میں سر رکھوں تو نماز لمبی ہوتی ہے۔ یہی کشمکش جاری تھی کہ جبریل آ گئے۔ جبریل رب کا پیغام لے کے آیا، یا رسول اللہ رب کا پیغام ہے جب تک حسین موجود ہے آپ سجدے کو لمبا کر دیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے روایات میں آیا، میرے آقا علیہ السلام نے 72 تسبیحات پڑھی، میرے آقا نے سلام پھیرا، حسین کہنے لگے او میرے نانا، آپ نے میری خاطر 72 تسبیحات پڑھ کر سجدے کو لمبا کیا۔ یہ حسین آپ سے وعدہ کرتا ہے جب جب آپ کے دین کو حسین کی ضرورت پڑے گی، حسین 72 ٹن قربان کر کے آپ کے دین کو تخت پہ لے کے آئے گا۔ میرے آقا نے 72 تسبیحات پڑھی تھی، میرے امام نے 72 ٹن قربان کر کے آقا علیہ السلام کے دین کا جھنڈا بلند کیا۔ سامنے 22,000 کا لشکر موجود ہے، یہاں 72 ٹن ہیں اکیلے، لیکن صبر و استقامت دیکھو لوگوں۔ آج مدینے میں کوئی جائے، میں مدینے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ مدینہ بڑا سونا ہے، وہ شہر جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا لوگوں ہوا چلے، مدینے کی گرد و غبار اڑے، کوڑ کے مرض کے لیے وہ گرد و غبار شفا ہے۔ وہ مدینہ اندازہ تو لگاؤ لوگوں، ہم مدینے میں مسافر بن کے جاتے ہیں، لیکن میرے حسین مدینے کے مالک ہیں، مدینے کے مختار کے نواسے ہیں۔ اندازہ تو لگاؤ جب حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا تو حسین پہ کیا بیتی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، رجب کا مہینہ ہے، ظالموں نے گھیرا تنگ کر دیا۔ میرے حسین نے دیکھا کہ یہ اب مجھے نہیں رہنے دیتے، حسین نے ارادہ مان لیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ نانے کا دین بچانے کی خاطر مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ فرمایا میری بہن زینب میرے قاسم کو تیار کر دو، میرے علی اصغر کو تیار کرو، اب نانے کا دربار چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ محبت بری نظر سے کہو نا سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کی غلاموں، میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی بہن زینب کو فرمایا ہو میری بہن زینب اب تیاری کر لو نا، اب وقت آ گیا ہے کہ میرے نانا
اب حسین نانے کا دین بچانے کی خاطر مدینہ چھوڑنے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا میرے علی اکبر کو تیار کر دو، میرے علی اصغر کو تیار کر دو، شہربانوں کو تیار کر دو۔ بہن زینب ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی اوہ میرے ویر حسین، تو نے سب کے نام لیے لیکن میرا نام تو نے نہیں لیا۔ امام علی مقام امام حسین فرمانے لگے میری بہن زینب تو مدینے میں رہ جا، ہمارے حصے کا سلام نانے کے دربار میں کرتی رہنا۔ لیکن بہن کا درد بڑا انوکھا ہوتا ہے، بہن کا رشتہ اللہ نے بڑا انوکھا بنایا۔ عرض کی ہو میرے ویر میں نانے کا دربار تو چھوڑ سکتی ہوں لیکن اپنے ویر حسین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ دونوں نے تیاری باندھی، تیاری ہو گئی، مدینہ چھوڑنے جا رہے ہیں۔ ارے مدینے کے مالک آج مدینہ چھوڑنے جا رہے ہیں۔ میرے امام علی مقام آخری مرتبہ نانے کے دربار پہ سلام کے لیے جا رہے ہیں۔ لوگوں اندازہ تو لگاؤ نا، وہ نواز شاہ جسے میرے آقا اپنے کندھوں پہ سوار کر کے ارے سواری کیا کرتے تھے، ارے رکابیں میرے حضور کی زلفیں ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ روایات میں آیا ایک روز امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوش نبوت سے سوار ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے حسین آج تو سوار بن جا اور میں تیری سواری بن جاتا ہوں۔ حسین بچپنے کا دور ہے، میرے امام نے فرمایا او میرے نانا سواری تو موجود ہے لیکن رکابیں موجود نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے حسین میری زلفوں کو اپنی رکابیں بنا لے، جدھر جدھر تو موڑتا جائے گا محمد ادھر مڑتا جائے گا۔ وہ حسین جو نبوت کے دوش پہ سوار ہوا کرتا تھا آج آخری مرتبہ اپنے نانے کے دربار پہ جا رہا ہے۔ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اے جد امجد میرا منہ چومنے والے اٹھ کے دیکھیے آپ کا حسین آیا ہے۔ اے میرے نانا آپ کا حسین آپ کو الوداع کہنے آیا ہے۔ اے میرے نانا باغیوں نے بڑا دے گیرا تنگ کر دیا، اب حسین مدینہ چھوڑنے جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں میرے امام نے آخری مرتبہ روزہ رسول پہ حاضری دی اور میرے آقا علیہ السلام کی پاؤں مبارک والی جگہ پہ کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں نانا حسین اپنا وعدہ وفا کرنے جا رہا ہے۔ اے میرے نانا جو آپ سے وعدہ میرے حسین نے کر رکھا ہے، نانا وقت آ گیا ہے، حسین اپنے علی اکبر کو ذبح کروانے جا رہا ہے۔ نانا وہ وقت آ گیا ہے کہ حسین اپنے علی اکبر کو قربان کرنے جا رہا ہے۔ نانا حسین وعدہ کرتا ہے اپنے سارے کنبے کو قربان کروا دے گا لیکن نانا آپ کے دین پہ آنچ نہیں آنے دے گا۔ لوگوں میرے امام کی آنکھ لگ گئی، روایات میں آیا آنکھ لگی، خواب میں میرے آقا تشریف فرما ہوئے، اپنی میرے امام کی گردن اپنی جولی میں رکھ کے فرمایا حسین غم کیوں کرتا ہے؟ حسین میں نے تیری استقامت کی دعائیں مانگ رکھی ہیں، وہ وقت بڑا قریب ہے، تو بہت جلد میرے قریب آنے والا ہے۔ لوگوں میرے امام اپنے نانا کو رخصت کر کے اندازہ تو لگا لوگوں مدینے سے یہ میرے آقا کا خانوادہ آج مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ارے مدینے والوں نے بھی دیکھا، عرش والوں نے بھی دیکھا، زمین والوں نے بھی دیکھا کہ وہ گلیاں جس میں حسین مالک کو مختار بن کے گھوما کرتے تھے آج حسین اس مدینے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسی نے پوچھا حسین بتا مدینہ چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے؟ حسین بتا کیا سلطنت لینے جا رہا ہے؟ حسین بتا بادشاہت لینے جا رہا ہے؟ حسین بتا کیا لینے جا رہا ہے؟ تو میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کے کہتے ہیں مصیبت سے پنجہ لڑانے کی خاطر جفاؤں کا
حسین سلطنت لینے نہیں جا رہا لوگوں، حسین بادشاہت لینے نہیں جا رہا۔ گواہ کہنا مدینے والوں، نبی کا نواسا، نبی کی شریعت بچانے جا رہا۔ میرے امام نے علی اکبر کو بھی تیار کیا، علی اصغر کو بھی تیار کیا۔ یہ قافلہ چلتا چلتا کربلا میں پہنچا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں، نوجوانوں توجہ کرو، اس سے اگلی بات میں انشاءاللہ اگلے جمعے پوز کروں گا کہ یہ قافلہ مکے سے کس طرح روانہ ہوا اور کس طرح یہ نبی کا خانوادہ کربلا میں پہنچا۔ لوگوں، ایک عظیم داستان ہے، لیکن اب وقت ختم ہو چکا۔ میں اپنی تقریر کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے حسین جیسا کائنات میں کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ نوجوان توجہ کریں گے، میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک روز امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ توجہ کریں گے، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں شہزادوں کو اپنے کاندھوں پہ سوار کیا اور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے صحابہ کے سامنے۔ آپ ایک دفعہ پیار سے سبحان اللہ کی صدا بلند کریں۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کی کاندھوں پہ سوار ہے۔ حضور مسجد نبی میں تشریف فرما ہوئے، فرمایا او میرے صحابہ، جن کے نانا کے جیسا کسی کا نانا نہیں ہے، ارے جن کی نانی کی جیسی کسی کی نانی نہیں ہے، او میرے صحابہ بتاؤ کیا تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بتائیے نا وہ کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا لوگوں، ایک کا نام حسن ہے اور دوسرے کا نام حسین ہے۔ آقا علیہ السلام نے کاندھوں پہ سوار کیا اور سوار کر کے صحابہ کو بتایا، صحابہ یاد رکھنا، جن کے نانے کے جیسا کسی کا نانا نہیں ہے، جن کی نانی کی جیسی کسی کی نانی نہیں ہے، جن کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے، اور جن کے بابے کے جیسا کسی کا بابا نہیں ہے۔ لوگوں یاد رکھنا، ان شہزادوں میں ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ آقا علیہ السلام نے دنیا میں بتا دیا، جس نے حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نوجوانوں توجہ کرو ذرا، کائنات میں تلاش کرو، حسین کا تمہیں ثانی نہیں ملے گا۔ وہ کائنات میں تلاش کرو، علی اکبر جیسا نوجوان تمہیں کائنات میں نہیں ملے گا۔ تلاش کرو کائنات میں، تمہیں علی اصغر جیسا شہزادہ نہیں ملے گا۔ تلاش کرو کائنات میں، امام زین العابدین جیسا جوان تمہیں نہیں ملے گا۔ اور تلاش کرو کائنات میں، زینب جیسی صابر بہن نہیں ملے گی۔ تلاش کرو شہربانوں جیسی شہزادی نہیں ملے گی۔ میرے امام نے 6 ماہ کا علی اصغر بھی نہ چھوڑا، میرے امام نے سب کچھ پیش کر دیا، لیکن نوجوان میرے امام نے نماز نہ چھوڑی۔ نوجوان ذرا توجہ کریں، تیرے لیے باتیں ہیں۔ میرے امام نے علی اکبر بھی دے دیا، علی اصغر بھی دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اور تلاش کرو کائنات میں، عباس جیسا تمہیں کوئی وفادار نہیں ملے گا، لیکن میرے حسین نے اپنا وفادار بھائی عباس بھی دے دیا۔ رضا الہی کی خاطر ایک ہی سوال کیا، مولا یہ ایک علی اصغر ہے، ایک علی اکبر ہے، تو راضی ہو جا، تیری رضا مل جائے، ان جیسے ہزاروں علی اصغر تیری راہ میں قربان کر دیں۔ میرے حسین نے کہا مولا تو راضی ہو جا، تیری رضا مل جائے، یہ ایک عباس ہے